کیس کی سماعت ہوئی، اور یہ واحد کیس ہے جس میں ایک ایسا قانون جو ابھی نافذ العمل نہیں ہوا تھا، رائج نہیں ہوا تھا، جو قانون کی شکل اختیار کرنے سے پہلے کے لوازمات ہیں وہ پورے نہیں ہوئے تھے، اور قانون کی شکل اختیار کرنے سے پہلے ہی اس کے اطلاق کو روک دیا گیا، جو کہ پارلیمان کے اختیارات پہ ایک سوالیہ نشان ہے، روک دیا گیا جو کہ پارلیمان کے اختیارات پہ ایک سوالیہ نشان ہے، جو کہ آئین کی طے کردہ جو حدود ہیں، جو ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے، جس کے تحت لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے اپنے اپنے رولز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، اختیارات ہیں، تو یہ ان فرائض سے اور ان اختیارات سے ایک تجاوز کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے کہ جہاں پہ پارلیمان کا قانون سازی کا ایک اختیار ہے کہ پارلیمان کا کام ہی قانون سازی ہے، اس لیے اس کو لیجسلیچر کہتے ہیں کیونکہ وہ لیجسلیشن کرتا ہے۔ ایک قانون بنا ہی نہ ہو اور قانون بننے سے پہلے ہی اس کے اطلاق کو روک دیا جائے، اس کی امپلیمنٹیشن کو روک دیا جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی بھی ہے، اور اس کو ایک آئینی حدود کے اندر رہ کر اس معاملے کو آگے چلانا چاہیے تھا۔ آج جب سماعت کی ابتدا ہوئی تو جو 6 بار کاؤنسلز ہیں جس کے اندر پاکستان بار کاؤنسل شامل ہے، انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی بینچ میں شمولیت کے اوپر اعتراضات اٹھائے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ان اعتراضات کی جو کہ پاکستان بار کاؤنسل اور دیگر بار کاؤنسل کی طرف سے اٹھائے گئے تھے، ان کی تائید کی اور کہا کہ ایک جج صاحب جن کے خلاف بار کاؤنسل بھی ریفرنس دائر کر چکی ہیں اور ان پر بدعنوانی کے الزامات بھی ہیں، آمدن سے زائد اثاثہ جات کے الزامات ہیں، ٹیکس ایویژن کے الزامات ہیں، اور ذرائع آمدن کے حوالے سے سوالات ہیں، تو وہ ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں کیا جاتا، اور کیا امر مانے ہے کہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ یہ اعتراضات آج عدالت میں اٹھائے گئے، جس پہ عدالت نے تحریری طور پر ان اعتراضات کو جمع کرانے کے حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں، اور یہ تحریری طور پہ پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے بھی، سرکار کی طرف سے بھی اور بار کاؤنسلز کی طرف سے بھی جمع کرائے جائیں گے، کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ 7 سینئر موسٹ ججز کا بینچ جو ہے اس اہم معاملے پہ بنایا جائے۔ یہ رائٹ ہے سینئر موسٹ ججز کا کہ وہ ایسے آئینی اور جو قانونی پیچیدگیوں والے معاملات ہیں اس پر سماعت کریں اور فیصلہ کریں، اور جب چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کیا گیا ہے اسی بل کے اندر، اسی ایکٹ کے اندر، تو کیا چیف جسٹس کا اس کیس کو سننا مفادات کا تصادم نہیں ہے؟ کیا وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور کیا یہ مناسب ہے کہ وہ اس کیس کو خود سنیں؟ تو اس لیے بینچ کی تشکیل منصفانہ ہونی چاہیے، کیونکہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ اس لیے آج مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جن پہ کرپشن کے، بدعنوانی کے الزامات ہیں، ان پر اعتراض اٹھایا گیا اور یہ صدا کی گئی کہ ان کے خلاف ریفرنسز کو سماعت کے لیے مقرر بھی کیا جائے، اور ان کی اس بینچ میں شمولیت نہیں بنتی کہ جب تک وہ الزامات یا تو کلیئر نہیں ہو جاتے یا ثابت نہیں ہو جاتے۔ تو یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ مطالبہ رکھا گیا تھا، اور ویسے تو ان کو خود بینچ سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، ان کو یہ کیس خود نہیں سننا چاہیے کہ جب الزامات لگے ہیں، ریفرنسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، تب تک آپ علیحدگی اختیار کر لیں۔ اسی طرح لاہور میں آج ایک انوکھا واقعہ دیکھنے کو آیا کہ پرویز الہی صاحب کی ضمانت کی درخواستیں جسٹس اسجد جاوید گرال کے پاس فکس کر دی گئیں۔ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی
اتنا بڑا انجسٹس نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جس کا بھائی آپ کی پارٹی میں ٹکٹ ہولڈر ہو، اس شخص کا تعلق آپ کے علاقے سے ہو، وہ شخص ماضی میں آپ کا وکیل رہا ہو، وہ شخص آپ کے ساتھ رابطے میں ہو، سماجی محفلوں میں وہ آپ کے ساتھ بغل گیر ہوتا ہوا دیکھا جا سکے، اس شخص کے پاس کیس لگانا اور اس شخص کا اس کیس کو سننا، اس سے بہتر تک گھر میں ہی عدالت لگا لیتے، گھر میں ہی فیصلہ کر لیتے کہ ضمانت مل گئی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے کہ جو کرپشن کے الزامات ہیں، جو تحقیقات ہیں، اس پہ ایڈجوڈیکیشن کے لیے، فیصلہ سازی کے لیے ایک ایسے شخص کو بٹھایا گیا ہے جو ان کے گھر کا فرد ہے، جو ان کے ساتھ روزانہ رابطے میں ہے، جس کے خاندان کے افراد پارٹی میں بطور پارٹی کارکن، بطور ٹکٹ ہولڈر اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے یہی ہے کہ پرویز الہی صاحب، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے ایک وکیل صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا اس سے بہتر تھا کہ آپ پرویز الہی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کا اعزازی جج مقرر کر دیتے۔ میں نے بڑا سمجھایا ان وکیل صاحب کو کہ یہ نامناسب بات ہے، ہمیں حوصلے سے کام لینا چاہیے، یہ بات آپ نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو اسی طرح ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جج والا روب پہن لیں اور وہ ہتھوڑا پکڑ کے جج کی کرسی پر براجمان ہو کے اپنے ہی حق میں فیصلہ کر لیں۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں جج، جیوری اینڈ ایگزیکیوشنر۔ تو اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی کہ کوئی اور لاہور ہائی کورٹ کا جج نہیں ملا پرویز الہی صاحب کی ضمانت کی درخواست سننے کے لیے کہ ان کے خاندان کے ایک فرد کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی۔ تو دیکھیے، جب تک یہ معاملات چلیں گے، ایک طرف پارلیمان کے اختیارات پر قدغن لگائی جاتی ہے، اس کو نہیں مانا جاتا، دوسری طرف ایک مخصوص سیاسی پارٹی کے لوگوں کو سہولت کاری فراہم کی جاتی ہے۔ یہ دوہرا نظام عدل جس میں پارلیمان پر قدغن ہے مگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے سہولت ہے، یہ اس ملک میں چل نہیں سکتا۔ میں زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہ رہا تھا، میرے سے سینئر اور ملک احمد خان صاحب ایک تجربہ زیادہ رکھتے ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بات تو عطا صاحب نے بالکل صحیح آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس وقت دو مسائل بڑے، پہلے یہ ہوتا تھا کیس فکس ہی نہیں ہوتے تھے تو اس کی مطلب ہیرنگ نہیں تھی۔ اب یہ بہتر نہیں ہو گیا کہ پی ٹی آئی ادھر سے کورٹ میں جاتی ہے اور چند منٹوں کے بعد اس کی ہیرنگ بھی ہو جاتی ہے اور اس کی ساری ارینجمنٹ بھی ہو جاتی ہیں اور فیصلے بھی جلدی آ جاتے ہیں؟ کم از کم یہ عدالتی نظام میں کچھ بڑی بہتری۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، مگر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جسٹس ہریڈ از جسٹس بیریڈ۔ تو میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جسٹس کو تیزی کے ساتھ لے کے جانا اس کو دفن کرنے کے مترادف ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ وزیراعظم کے معاونین خصوصی عطا تارڑ اور ملک احمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ پارلیمان کا کام قانون سازی ہے۔ سوالات اٹھا رہے ہیں اور جو جوڈیشل پروپرائٹی کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے سپریم کورٹ کا اپنا بنا ہوا آرٹیکل 209 کے نیچے، اس میں واضح طور پہ دو آرٹیکلز، ایک آرٹیکل 3 اور ایک آرٹیکل 4، یہ دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی پابندی کی جائے۔ ایک میں یہ ہے کہ آپ اپنے کسی دوست اور عزیز کا مقدمہ نہیں سنیں گے۔ تو اصغر جاوید گرال کا، جسٹس اصغر جاوید گرال کا یہ مقدمہ پرویز الہی صاحب کی ضمانت ان کے پاس جانا، ایک تو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے جو کہ آرٹیکل 209 کانسٹیٹیوشن کے نیچے بنا ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، جوڈیشل پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ وہ جس میں ان کا انٹرسٹ ہو، اب انٹرسٹ بڑا واضح ہے، لنکیج بڑی واضح ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی خالد گرال 2002 میں اسمبلی میں میرے کولیگ تھے۔ جسٹس گرال کی ان کے ساتھ قربت داری چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ مقدمہ مارک کر کے ان کے پاس بھیجنا، یہ بھی ایک سوال اٹھاتا ہے۔ نون پوزیشن تھی جسٹس گرال نے، جب میاں شہباز شریف صاحب کی بیل کے بینچ میں ان کا نام آیا تھا تو اس بنیاد پہ اپنے آپ کو ریکیوز کیا تھا کہ میں یہ مقدمہ نہیں سن سکتا۔ اس کی انہوں نے وجوہات نہیں دی تھی، لیکن بس انہوں نے ریکیوزل کر لی اور ریکیوز کیا کہ میں نہیں سن سکتا۔ تو ہم نے یہ غالباً خیال کیا کہ بینچ پہ بیٹھے بھی آج کل یہ ایک بڑا حادثہ ہے جو پیش آ رہا ہے کہ وہ معزز جج صاحبان جو بینچ پہ بیٹھے ہیں، میجورٹی کے ویوز کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی الائنڈ ہیں،
ایسے ججز جن کی عمران اور ان کی پارٹی کے ساتھ بلینکٹ کورز وہ دے رہے ہیں، جو ان کا فورن فنڈنگ کا کیس ہے، جسٹس گرال نے بالکل بلینکٹ کور عمران کو دیا، پوری کی پوری ایف آئی اے کی پروسیڈنگز کو روک دیا، ایک درخواست میں ایک اسٹے آرڈر دے دیا ہے، اور پچھلے 3 سے 4 ماہ سے وہ اسٹے آرڈر ویسے ہی موجود ہے اور انویسٹیگیشن کو روکا ہوا ہے، جس میں اربوں روپے کی پبلک منی، پبلک ٹرسٹ کا سوال ہے۔ یعنی لوگ آپ کو چندہ دے رہے تھے کہ آپ کینسر کے علاج کے لیے شوکت خانم کو پیسے دیں۔ اب شوکت خانم ہولڈز اے پوزیشن، ایک اچھے انسٹیٹیوٹ کے طور پہ وہ بنا، لیکن آج تک یہ تصدیق نہیں ہو سکی، تحقیق نہیں ہو سکی کہ اکٹھے کیے گئے چندے کیا مکمل طور پر وہاں پر لگے یا نہیں لگے، کیا وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ تحقیق ہی نہیں ہو سکی۔ اب اس کا پریما فیشائے پرائمریلی جو کیس بنا وہ الیکشن کمیشن کی جو فائنڈنگز آئیں کہ کچھ اکاؤنٹس کو چھپایا گیا، اس نے شکوک و شبہات کو اور مزید تقویت دی کہ اتنے اربوں روپے کے ایلیگیشنز ہیں، جس میں عمران خود اس پوزیشن کو لے چکے ہیں کہ میں نے کچھ پیسے اٹھا کے کوئی فورن انویسٹمنٹس کی اور ان کے اوپر مجھے پروفٹس آئے اور ان کو بھی میں نے انویسٹ کیا، نہیں کوئی ٹریل نہیں ہے۔ اب وہ منی ٹریل دیکھیں، ایک طرف تو سوال تھا کہ آپ منی ٹریل اس کی مانگ رہے ہیں جن کے اوپر کرپشن کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پرچیزڈ پراپرٹیز کی منی ٹریل دے دیں، بٹ یہاں معاملہ زیادہ سنگین ہے، پبلک منی ہے۔ ایک طالب علم نے، ایک خاتون نے، ایک بزنس مین نے، ایک دکاندار نے، معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں نے آپ کو ڈونیشنز دیں، بڑی تعداد میں ڈونیشنز دیں، اور وہ ڈونیشنز دیں چیریٹیبل پرپز کے لیے، اور چیریٹیبل پرپز تھا شوکت خانم کینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ اب وہ کیونکہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا، لیکن اس کا حساب آج تک آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے اوپر آپ اپنے آڈیٹرز کی رپورٹ پہ انحصار کرتے ہیں، لیکن ان تفتیشوں کا سامنا نہیں کرتے، بھلے سے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کے بات کرنے کی ہے۔ کتنے سال آپ اسٹے آرڈرز پہ انہی عدالتوں سے، مختلف ججوں سے جو آپ کے لیے انکلائنڈ ہیں ٹو گیو یو بلینکٹ آرڈرز، اور وہ آرڈرز ایسے ملتے ہیں جس کے ساتھ انصاف کا قتل ہوتا ہے۔ تو جب انصاف قتل ہو رہا ہو تو تب آواز اٹھانا بالکل جائز اور حق بجانے میں۔ دوسری جو ابھی عطا نے بڑی امپورٹنٹ تینوں باتیں ابھی آپ کے سامنے چھیڑی ہیں، اس میں سے ایک سپریم کورٹ کا بھی ایک جو آج مقدمہ ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کے لیے اتنا بڑا بینچ بٹھانے کی، اتنے وکلا سے معاونت لینے کی، اور اتنے دقیق اس کو آئینی نکات پر مشتمل مباحث کو سمیٹنے کی ضرورت کیا ہے۔ ایک سوال ہے، یہ آئین کے اندر ترمیم نہیں ہے، اس کے پروسیجر کی بات ہے۔ یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں پا رہی کہ جو پارلیمان نے بل پیش کیا ہے وہ پروسیجر میں کہ سو موٹو کو لینے کا پروسیجر کیا ہوگا، آپ کے سو موٹو کے اختیار پہ بھی ہم قدغن کی بات نہیں کر رہے۔ ایون دو میں اسکول آف تھاٹ سے ہوں کہ جیسے آپ کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے، ایسے ہی پھر یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ پارلیمنٹ کے پاس پارلیمنٹری اوورسائٹ کا اختیار بھی ہے۔ کہاں پر آپ آئین کی حد سے خود تجاوز کر جائیں گے۔ 63A میں آپ نے آئین کو ری رائٹ کر دیا، ابھی تک وہ ری ریٹن آئین ویسے کا ویسے پڑا ہے۔ آئین کو آپ نے بالکل اس میں سے وہ ریڈنڈنٹ کر دیا کہ جس کو جیسے اس کی پلین سپیکنگ ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ معاملات ابھی کافی حد تک ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسی صورت پیدا کر رہے ہیں جس میں بڑی لاب سائیڈڈنیس ہے۔ کورٹس کے اندر سے وہ مقدمات جن میں عمران اور عمران کی پارٹی کو جو ریلیف مل رہا ہے، وہ دہشت گردی کرے وہ معاف، وہ آ کے عدالتوں پہ حملہ کرے معاف، وہ پیٹرول بمز کے ساتھ پولیس کے وینز پہ حملہ کرے معاف، وہ غنڈے لے کر آئے لا کر حملہ کر دے عدالتوں کے باہر اور ان کے ساتھ چڑھائی کر دے کورٹس کے اوپر معاف، وہ عدت میں نکاح کرے معاف، اس کی بیٹی کی آج تک کسی کے پاس تفصیل نہ ہو، عدالت میں مقدمہ جائے معاف۔ دیز کورٹس آر allowing nothing to stick upon it۔ یہ آپ کر رہے ہیں اور یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو میری ان حالات میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، یہ آنریبل ججز ان دا ہائی کورٹس یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب کا مقدمہ اصغر جاوید گرال کے پاس لگانے کا مطلب ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ عطا کا مقدمہ میرے پاس لگا رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو سمپل بات ختم ہوگی۔ تو پھر یہ کوئی ایڈجوڈیکیشن، کوئی جسٹس، کوئی میرٹ
किसी मुकदमे को दे दें, ब्लैंकेट ऑर्डर दे दें। असगर जावेद गुराल के पास हमें पता है कि वो एक ज़मानत की तारीख दे देंगे, 1 माह नहीं, ये मेरी बात आपने ऑन रिकॉर्ड रखनी है, कई माह तक एंटी करप्शन की वो तफ्तीश जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ होनी चाहिए थी या उनके रुफ़क़ाए कार के ख़िलाफ़ जो कुछ भी वहाँ पर वो करप्शन की जो दास्तानें पिछले 7-8 माह की जो उनकी हुकूमत थी उसके अंदर बनी हैं, तो वो आपको मैं बताऊं तो ये वाइट पेपर जारी करते हैं। मैं ये कहूँगा कि 1 ब्लैक डे, 1 ब्लैक मिनिस्ट्री, 1 ब्लैक डिपार्टमेंट, आप एक एक वज़ीर के कारनामे उठाएं वहाँ पर जो इन्होंने पंजाब में किया या जो इन्होंने वफाक में किया, चाहे वो एविएशन थी, चाहे वो फूड मिनिस्ट्री थी, चाहे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी, चाहे वो रेलवेज़ मिनिस्ट्री थी, अरबों रुपए की वहाँ से। ये तो भी जब होशरबा हकाइक सामने आ रहे हैं, हम मुकदमे कायम करते हैं, वो अदालतों में जाकर स्टे कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करना एक स्टैट्यूटरी राइट है। यहाँ उल्टी गंगा चली है। जब जस्टिस साकिब निसार थे तो आपके इल्म में हो ये सारी बात कि हमारे आईने पाकिस्तान ने और इस मुल्क के आइली कवानीन ने ये बात तय कर दी थी कि तफ्तीश करने का हक उस तफ्तीशी अफसर का होगा, कानून ये देता है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो FIA का है, चाहे वो नैब का है, किसी भी फॉर एनी मैटर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, अंडर अ सर्टन लॉ इट इज़ हिज स्टैट्यूटरी राइट, यानी ये उसका कानूनी हक है कि वो तफ्तीश करे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट ने एक सुपरिटेंडेंट्स बेंच कायम कर दिया, हालांकि उससे पहले साकिब निसार के उस सुपरिटेंडेंट बेंच से पहले कानून इस मुल्क का ये था, अदालती नज़ायर ये थी, प्रेसिडेंट्स ये थे कि किसी तफ्तीश के ऊपर अदालती सुपरविजन नहीं होगी, चाहे जाए कि सुपरिटेंडेंट्स सुपरविजन से भी इतराज़ था। अब ये मामला कि आपने आज क्या तफ्तीश की, कौन से गवाह को बुलाया, JIT ने आज क्या किया, आपने इंक्रोच किया, JIT बनाने का इख्तियार हुकूमत का था, जो दहशत गर्दी की तफ्तीश करती है वो कॉम्पोजिशन आपने वो पनामा के केस में वो कॉम्पोजिशन की जिसमें MI के ब्रिगेडियर्स, जिसमें ISI के ब्रिगेडियर्स, जिसमें आपने वो तफ्तीश के लिए लोग लाकर बिठा दिए जो कानूनी तौर पर उन मुकदमात की तफ्तीश करने के लिए किसी कानून के ताबे बन भी नहीं सकते थे। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो लॉफुल अथॉरिटी है FIA की, आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जस्टिस असगर जावेद गुराल की कोर्ट से एक ऑर्डर आ जाता है, आप स्टे दे देते हैं। कराची हाई कोर्ट में एक मुकदमा जाता है, उसमें अगर वो उसको वहाँ से पिटिशन डिसमिस होती है, दे कम रनिंग हेयर। एक सुप्रीम कोर्ट बार को आपने वोट दे के इलेक्ट करा लिया बंदा, वो यहाँ पर आता है और दस्ती तौर पे स्टे लेके जाता है और कहता है नहीं उसी बेंच के पास लगे, मुज़ाहिर अकबर नकवी के पास ही लगना चाहिए, इट शुड बी नो अदर बेंच। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के पास लगेगा तो रिलीफ सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब ये हमें बातें, इन चीज़ों ने कहाँ पर ला के खड़ा किया है, मुझे इससे गर्ज नहीं है, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ सर, आई विल पोस्ट लिव इट। आपने तलाल को नाहल किया, तलाल आज है, साकी पता। आपने निहाल हाशमी को नाहल किया, किन बातों पर किया, फ्रैक्शन ऑफ दैट जो आज इमरान आपको गाली दे रहा है। मुझे वो दिन याद है, रात याद है, जिस दिन आपने आइन की पामाली पर 5 मेंबर बेंच का फैसला दिया था, जब आपने कहा था कि कासिम सूरी ने जो फैसला दिया है एज ए डिप्टी स्पीकर चेयर पे बैठ के गलत दिया है, उसके नतीजे में इमरान ने असेंबली तोड़ने की एडवाइस की है, गलत तोड़ी है, उसके नतीजे में प्रेसिडेंट ने उसको डिसॉल्व कर दिया है, गलत तोड़ा है। तो आर्टिकल 95 जो था, क्या ये आइन का हिस्सा नहीं था? ये आइन शिकनी नहीं थी? इस पर मुकदमात नहीं बनने थे? तब आइन टूटने का दर्द नहीं जाग रहा था? आज वो जो एक बिल्कुल ही गलत तशरीह है, मैं 90 रोज़ वाली बात पे पहले दिन से आज तक कन्विंस्ड हूँ कि इस आर्टिकल का इतलाक निगरानों के कायम होने के बाद और पूरे मुल्क में इंतखाबात के आने के बाद की बात है। ये तरमीम होते होते 18वीं तरमीम तक बात आई, मुख्तलिफ इंतखाबात मुख्तलिफ अदवार में चलते चलते सियासी तारीख ने यह तय किया कि इंतखाबात जब भी जनरल होंगे वो निगरान के ज़ेरे इंतज़ाम होंगे, उसके बगैर नहीं हो सकते। वफाक में हुकूमत बैठी हो, इंतखाब नहीं हो सकते। किस आइन की इंटरप्रटेशन में 90 रोज़ बनते हैं एज लॉन्ग एज फेडरल गवर्नमेंट इज सिटिंग? क्यों तोड़े हम इमरान की ख्वाहिश के नीचे अपनी गवर्नमेंट? कैसे तोड़े? एक बिल्कुल मुकम्मल आइनी तौर पे, और आपकी हुकूमत और मेजॉरिटी थी का 4 साल तक कब्जा ग्रुप आप थे,
4 साल तक आप इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ इस मुल्क की हुकूमत पर काबिज रहे, आपको जो सपोर्ट हासिल थी उन अलाइड पार्टीज की, द मिनट इट गॉट अवे यू वर नो मोर प्राइम मिनिस्टर, आपके पास तो सपोर्ट ही नहीं थी। कहाँ की बात और कैसे बात? तो मैं इस पूरी अदालती ज्यादती पर एक एक शख्स का नाम लेकर हम बता रहे हैं, ये नहीं सिर्फ कह रहे कि जो आज नहीं है, जैसे जस्टिस साकिब निसार, आई विल गो टू द कोर्ट, मेरे नज़दीक वो कोर्ट इलेक्शन कमीशन होगी, मेरे नज़दीक वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होगी। इन करप्ट प्रैक्टिसेस पे जो साकिब निसार के बेटे ने एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट को ख़रीदते वक्त, पैसे देते वक्त इस पूरी पॉलिटिकल स्ट्रीम को पोल्यूट किया है, ये आपकी जजमेंट्स है, मेरी जजमेंट्स नहीं है, ये आती है करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर। मुझे वो शोर याद है जो आपकी जमात मचाती थी कि किस तरह से, अब अपनी जमात की हैसियत तो देखिए कि कहाँ पे आके पिक गई, कि आपके जो सहूलतकार साकिब निसार साकिब जो साबिक जज थे, उनके बेटे आपकी जमात की टिकटें बेच रहे हैं और कह रहे हैं बड़ी मेहनत के साथ लेके देके बेची जा रही हैं टिकटें। ये कम ऑन सर, लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। अब यहाँ इसके बाद बात जहाँ पर जा रही है, हमें वी डू हैव एन आइडिया। असगर जावेद गुराल के, जस्टिस असगर जावेद गुराल साहब के पास परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत, किताब बंद कर दें आइन की भी और कानून की भी, मेरा ख्याल है कोर्ट को भी ताला ही लगेगा। थैंक यू, शुक्रिया। क्वेश्चन जी, थैंक यू। मामला इतना क्लियर है। सर साहब, पहले हमने ये देखा था कि जो नजर साहब ने भी केस किया था संदीप बाली का, जिसका कोई 8-9 साल बाद फैसला आया था, इस तरह अकबर खान केस था, वो भी